اور علماء کا ایک قصور بھی ہے، وہ قصور یہ کہ علماء میڈیا سے دور بھاگتے رہے، حالانکہ ذرائع ابلاغ کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے حضرت دحیہ کلبی کو بھیجا تھا ہرقل بادشاہ کے پاس، اور کہا تھا جاؤ اس کو خط دو، بادشاہوں کو خط دو، پیغام دو کہ میں اسلام لے آؤ تو تمہاری کامیابی ہے، ورنہ یہ کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے ماتحت ہو جاؤ، نہیں ہوتے تو لڑائی کریے۔ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کی طرف دحیہ کلبی کو بھیجا ہے، وہ پورا کا پورا خطبہ اور پورا کا پورا خط امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ذرائع ابلاغ کی اہمیت تھی، اگر اہمیت نہ ہوتی تو آپ یہ کیوں خطوط لکھ کر بھیجتے؟ اس زمانے میں خطوط تھے، اس زمانے کے اندر ترقی ہو گئی ہے، اخبارات آ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا میں خرابیاں ہیں، اس میں گندے بھی آتے ہیں، گندگی بھی ہے، اس میں اسلام دشمن آ رہے ہیں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا کیا بات ہے کہ اگر وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں تو علماء خاموش رہیں، علماء آ کر جواب نہ دیں؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ تمام علماء حق کو میڈیا میں آنا چاہیے اور آ کر اپنی حق آواز کو پہنچانا چاہیے، اس بات پر کہ جی اس کے اندر گندے فلمیں آتی ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، تو اس کو کہہ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس باطل کا جواب دینا چاہیے، جیسا کہ جب ہمارے پاس یہ مثال موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنی تبلیغ کو، اپنی دعوت و تبلیغ کو عالم اسلام تک پہنچایا ہے۔ اور دیکھا جائے تو قرآن پاک بھی ایک کتاب ہی ہے نا جو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہے، یہ بھی ایک ذرائع ابلاغ ہی ہے کہ بھئی قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب بھیجی ہے۔ اس لیے ہر دور کے اندر اخبارات اور اطلاعات کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اگر اس دور کے اندر یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا آگے ہے تو علماء کو بھرپور حصہ لینا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی علماء کو کوتاہی نہیں دکھانی چاہیے۔ سب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے آج خود ہی بیان کر دیا میڈیا کی اہمیت اور سب کچھ، تو کیا ایک ایسا ٹی وی چینل ہمارے علماء کی سرپرستی میں ان کی مشاورت سے کیا قائم ہو جانا چاہیے تھا آج سے پہلے، اب تک نہیں ہوا، یہ اب ہو جانا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں گزشتہ 10 سال سے میڈیا سے تعلق رہا آتا ہوں۔ 10 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ علماء کو میڈیا میں آ جانا چاہیے اور اپنا چینل بنانا چاہیے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں علماء کو چاہیے جہاں وہ اپنے مدارس پہ پیسہ لگا رہے ہیں، جہاں وہ اپنے مساجد پہ لگا رہے ہیں، ذرائع ابلاغ میں ایک ایسا میڈیا مؤثر ہونا چاہیے جو علماء حق کی آواز کو دنیا تک پہنچائے، اور جب نہیں پہنچے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ باطل طبقہ، اب آپ دیکھیں اس وقت آپ کے انگلینڈ کے اندر قادیانیوں کا چینل چل رہا ہے، 24 گھنٹے چل رہا ہے، ہر 2 منٹ کے بعد ایک خبر دیتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر اتنے قادیانی بن گئے، وہ بنے یا نہ بنے لیکن لوگوں کے درمیان یہ تاثر دے رہے قادیانی بن گئے۔ اسی طریقے سے اور جو چینل چلا رہے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ چونکہ ہمارے علماء نے ابھی تک اس میڈیا کو قبول نہیں کیا، میڈیا میں آنے کو قبول نہیں کیا، تو چینل تو ایک دوسری بات ہے، لیکن میں اس کا 100% حامی ہوں کہ مذہبی لوگوں کو، علماء حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ چینل ہو اور اس میں اپنی حق بات پہنچے۔ علماء کا ایک طبقہ ایسا ہو جو کسی مذہبی جماعت سے بھی تعلق نہ رکھتا ہو، نہ کسی سیاسی جماعت سے، وہ طبقہ علماء حق کی آواز کو، اپنے اکابر کی آواز کو میڈیا کے لیے ایک معتدل قسم کے لوگ لائے جائیں، اور جو اس کو میڈیا چلائے اس میں علماء کا تعاون یہ ہے کہ وہ آئیں، آ کر اپنے بیانات اور اپنی آراء سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری باتیں میں میڈیا سے کرنا چاہتا ہوں، میڈیا کیا کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں، اس کو کاٹ دیتا۔ تو اس لیے یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور مزید علماء کو انتظار کرنا۔ دیکھیں، پہلے دور کے اندر علماء نے فتویٰ دیا کہ لاؤڈ سپیکر ناجائز، اور اس فتوے سے کیا ہوا کہ باہر ایک آدمی صفحے بھری ہوئی ہیں، لاؤڈ استعمال نہیں کر رہا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آہستہ آہستہ ہمارے علماء تقریر پر آ گئے کہ بھئی تقریر صحیح ہے، نماز صحیح نہیں، اب آ کر الحمدللہ نماز پر بھی آ گئے۔ پہلے دور کے اندر علماء نے بہت ساری چیزوں کو، تو لہٰذا علماء کو چاہیے کہ بیٹھ کر اس معاملے پر غور کریں اور اتفاقی طور پر
میڈیا کے آنے کو ضروری قرار دیں تاکہ باطل سے مقابلہ ہو سکے.